مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مولا علی فرش مسجد سے مٹی لے کر جبیں پر لگانے لگے، زمین لرزنے لگی، مسجد کے دروازے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جب لوگ مولا علی کے پاس آئے تو اس وقت اپنی آواز سے سر کو باندھ رہے تھے۔ ملائکہ نے آسمان پر واویلا شروع کیا، سیاہ آندھی چلنے لگی۔ جبرائیل نے زمین آسمان کے مابین نوحہ پڑھا، جس سے کوفے کا ہر باسی تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ قسم خدا کی ہدایت کا ستون گر گیا، قسم خدا کی ہدایت کا ستون گر گیا، برادر رسول قتل ہو گیا، علی المرتضی قتل ہو گیا، اسے سیابختوں نے شہید کیا ہے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں بابا۔ عزیزان گرامی، صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی طرف سے مجالس کی اجازت دینے کے باوجود صوبہ سندھ کی حکومت نے پھر ایک مرتبہ مجالس عزاداری امام حسین علیہ السلام پر سندھ میں پابندی عائد کی۔ ہم پاکستان کے قانونی اور اصولی شہری ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا غیر قانونی کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ظالموں کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکامیاب و نامراد فرمائے گا، اس لیے کہ دنیا بھر میں آج شب 19 ضربت امیر المومنین علیہ السلام کی مجالس برپا ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ذکر رک تو نہیں سکتا، جبکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم حکمران عزاداری کو نہیں روک سکے تو یہ تو کیا روک سکیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر پاکستان میں نام نہاد مولوی اور نام نہاد دنیا دار لوگ جو ولایت کے اوپر حملہ کیے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ولایت کے اوپر گفتگو ہو، اس لیے کہ اب بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تقاریر میں بچوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے واضح طور پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں وہ ولی نہیں ہیں جن کی منقبتیں پڑھی جائیں، جن کی نعتیں پڑھی جائیں، جن کے ذکر کیے جائیں، مصائب پڑھے جائیں، بلکہ ولی وہ ہے جسے اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے دیا ہو۔ وہ کون ہے جسے کل کائنات کا اختیار دیا ہے؟ ان کی نگاہوں کے اندر وہ ولی فقیہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی خامنائی ہیں۔ لیکن میں ایک بات واضح طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا انکار در حقیقت
قرآن مجید کا انکار ہے، قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے۔ اللہ نے جنہیں ولایت عطا فرمائی ہے اور کائنات کا اقتدار عطا فرمایا ہے، وہ وہی ہیں جن کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، جن کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور جن کے مصائب اور مجلسیں کی جاتی ہیں۔ ان کی ولایت کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا، جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی اپنی، تو پروردگار عالم نے ولایت کا اعلان کیا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ایک ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولایت کے تو 24 معنی ہیں، ولی بہت سارے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے وہ 14 ہیں، 15واں کوئی نہیں ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ نعرے کفریہ نعرے ہیں کہ لا ولایت الا بولایت فقیہ، یہ شیعت کا نعرہ نہیں ہے، تشیع کا نعرہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے جو آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے منکر ہیں۔ اور منکر ولایت علی ہمارے مکتب کے اعتبار سے وہ خود کو شیعہ بھی کہلائے اور علی کی ولایت کا منکر ہو، وہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ وہ بنی امیہ کے دسترخوان پہ روٹی کھانے والا ہے۔ اس لیے اس ولایت کا اعلان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ ولی صرف یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے، ورنہ لغت کے اعتبار سے ولی نگران، محب، مددگار، آزاد کنندہ اور پیروکار، خدمت گزار، اس کے علاوہ محبوب، آقا، وارث، سرپرست، غلام آزاد کرنے والا، غلام خود ولی کہلاتا ہے، مخلص دوست، ساتھی، پڑوسی، چچا زاد، بیٹا، باپ، یہ سارے کے سارے ولی کے معنی میں آتے ہیں، مولا کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ان کی ولایت محدود ہے۔ باپ بیٹے کا ولی ہے، دادا پوتے کا ولی ہے، دوست کا ولی ہے، آزاد کرنے والا بھی مولا ہے۔ لیکن جس ولایت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اسے غدیر خم کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اعلان فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تم سب کا سرپرست ہوں، فمن، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم وال من والا ہو، وعاد من آدا ہو، وانصر من نصرہ، واخذل من خذلہ، اے اللہ تو اس کی سرپرستی میں آ جائے، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی کرتا ہو، اے اللہ تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اے اللہ تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھتا ہو۔ اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا مولا ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ صاحبان تقوی کا مولا ہے۔ یہ وہ ولایت مطلقہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فساد ہے۔ دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک ہیں فضائل اور ایک ہیں مسائل۔
فضائل کا تعلق ایمان سے ہے، مسائل کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر فضائل میں، عقیدے میں کوئی کمی رہ گئی تو اسے مرنے کے بعد بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن مسائل میں اگر کمی رہ گئی، اعمال میں اگر کمزوری ہو گئی تو اعمال کی کمزوری کو مرنے کے بعد بھی پورا کرایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کا باپ مر جائے، اس کی نمازیں قضا ہو جائیں، روزے قضا ہوں، وہ بڑے بیٹے پر فرض ہیں وہ رکھوائے، یا بڑا بیٹا اجرت دے کر کسی اور سے رکھوائے، تو مسائل کی کمی تو مرنے کے بعد بھی پوری کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی علی علیہ السلام کی ولایت سے ہٹ جائے تو اس کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن ہر آدمی اگر علی علیہ السلام کی ولایت لائے گا تو جنت جائے گا، جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہوگی وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو کسی کی ولایت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر قرآن کا منکر ہے، رسول اسلام کا منکر ہے۔ ہم ان مجالس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرتے ہیں، مسائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام لوگ خسانے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں ہے۔ عمل صالح اور ایمان کا رشتہ موجود ہے کہ جو آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے اس کا کوئی بھی عمل ہو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اے علی، اگر کسی شخص کو نوح نبی جتنی عمر ملے، 2500 سال، اور ساری زندگی پاپ یادہ حج کے لیے جائے واجب ہونے کے بعد، ساری زندگی اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، اور اس کے بعد صفا و مروہ کی پہاڑی کے برابر سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، گناہوں سے ایسے پاک رہے جیسے معصوم، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ لہٰذا آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، مجھے علی کا بیٹا کہلانے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں علی کی ولایت رکھتا ہوں، موالی کہلاؤں، علی کی دوستی اور علی سے محبت مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں بیٹا کہلاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرض وولادتی منہ فضل، علی کی ولایت میرے اوپر فرض ہے اور اس کا بیٹا کہلانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایتی لآبائی احب الی من نسبی، میں اپنے نسب سے بہت زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد کی ولایت میرے پاس ہو، ان کی سرپرستی میں رہوں میں۔ کیوں؟ لأن
विलायती लहुम तनफ़उनी मिन गैर नसब, क़यामत के दिन आले मोहम्मद की विलायत मुझे बग़ैर नसब के भी फ़ायदा पहुँचाएगी। वला तनफ़उनी नसब बग़ैर विलायत लहुम, और उनकी विलायत के बग़ैर अगर मैं अपना शजर नसब लेके जाऊं कि मैं सैयद हूं तो मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी जब तक कि आले मोहम्मद की विलायत मेरे पास ना हो। इसलिए आज हम इस बात को तकरार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 दिन तक मुसलसल हम इस विलायत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ की है। उनकी विलायत से हटकर किसी की विलायत हमें कबूल नहीं है। देखिए, मसाइल को, फ़ज़ाइल को समझने की ज़रूरत है। जुनूनी एतबार से किसी की विलायत को तस्लीम हम नहीं कर सकते। वली के माना है सरपरस्त के। मैं आपके सामने आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा है सूरह मुबारक अल अराफ में, इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन, बेशक अल्लाह वो वली है जिसने किताब को नाजिल किया है, कुरान को नाजिल किया है, और वो सालिहीन का मौला है। इस आयत का तर्जुमा अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी अल्लाह मकामहू ने ये किया है कि बेशक मेरा मालिक मुख्तार अल्लाह है जिसने किताब को नाजिल किया और वो नेक बंदों का वाली व वारिस है। और इसी को जूनागढ़ी जो देवबंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर किया है, मेरे पास लाइब्रेरी में वो कुरान मजीद भी मौजूद है, तर्जुमा भी मौजूद है। उन्होंने भी तर्जुमा यही किया है। और ये कुरान मजीद सऊदी अरब से छपता है और इस कुरान मजीद बादशाहों की तरफ से तोहफे में दिया जाता है उर्दू पढ़ने वालों के लिए। उसका तर्जुमा लिखते हैं कि बेशक परवरदिगार, मेरा परवरदिगार है अल्लाह, मेरा सरपरस्त है अल्लाह जिसने किताब को नाजिल किया और वो नेक बंदों की मदद करता है, नेक बंदों की सरपरस्ती करता है, नेक बंदों की मददगारी करता है। लिहाजा इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर अकायद में कमज़ोरी आ गई, क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर के लिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-क़ाबिज़ु अला दीनिही कल-क़ाबिज़ अलल जमरा, के दीन पर उस ज़माने में कायम रहना, दीन को मजबूती से पकड़े रहना इतना ही मुश्किल होगा जितना एक दहकता हुआ अंगारा हाथ पे लेकर खड़ा होना मुश्किल होगा। लिहाजा इस चीज़ को अपनी निगाहों के सामने रखें और इस चीज़ को समझ के रखें कि आईन इलाही में विलायत सिर्फ अल्लाह की है, पैगंबर की है और 12 इमामों की है, जिसका हमसे क़यामत में, कब्र में, मरने के बाद पूछगछ होगी। और इसको हम तलकीन के मौके पर अपने मुर्दे के कांधे हिला हिला के कहते हैं, इस्माए फम, इस्माए फम, इस्माए फम, सुन और समझ, सुन और समझ। इज़ा अताकल मलकान अल मुक़र्रबैन रसूलैन मिन इंदिल्लाह तबारक व तआला, कि जब तेरे पास फरिश्ते आएंगे अल्लाह के दो, मुनकर और नकीर, और तुझसे सवाल करेंगे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए होंगे, तुझसे सवाल करेंगे, तो फला तखफ वला तहज़न, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। सवाल क्या होंगे? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? वमा दीनों का, तेरा दीन क्या है? वमा किताबों का, तेरी किताब क्या है? वमन आइम्मतुक,
اور تیرے امام کون ہیں؟ فقل فی جوابہما، تو ان کے جواب میں تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور علی المرتضیٰ امامی، پہلا امام میرا علی ہے، پھر اس کے بعد امام حسن، امام حسین، اور پھر 12 اماموں کے نام تعلیم دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مکمل دین۔ ہم سے قیامت کے دن نہ ولی فقی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں ولی فقی کے بارے میں سوال ہوگا، نہ ہم سے ولی فقی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب ہمارا جن کے بارے میں ہونا ہے، ان پر عقیدہ رکھنا، ان پر ایمان رکھنا، ان کے ساتھ ولایت رکھنا، ان کے ساتھ پیار رکھنا، چاہے گردن کٹ جائے ان کی ولایت سے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جناب بلال محمدی، بلال حبشی مؤذن رسول، جب ان سے کہا گیا کہ تم نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی جس نے تمہیں خرید کر آزاد کیا تھا، تو حضرت بلال نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے غدیر کے موقع پر علی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور اب میں اس بیعت کو توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ خریدنے والا اگر مجھے خرید کر آزاد نہ کرتا تو مشرکین کے مصائب اور تکلیفیں اتنی بڑھتی کہ آخر میں مر جاتا، اور موت مجھے ان تکلیفوں سے نجات دلا دیتی۔ لیکن تم مجھے جس راستے پر لے جانا چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لہذا ہم غدیری شیعہ ہیں، ہم غدیری مولائی ہیں، ہمیں وہ مولا جو غدیر کے دن بنایا گیا اور اس کا تسلسل میں ہمارا زمانے کا امام اس وقت پردہ غیبت میں ہے، جو آخری ولی ہے اس زمانے کا، اور اس کی ولایت پر ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے، اس کی ولایت پر مرنا بھی ہے۔ اسی لیے جو دعائے عہد صبح کی نماز کے بعد ہمیں تعلیم کی گئی ہے، اس دعائے عہد کے اندر یہی جملے ہماری زبانوں سے ادا کرائے گئے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ان کی ولایت پر باقی رکھنا، اور اس کا انتظار کرتے وقت ہمیں زندہ رکھنا۔ وَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتِ، اگر ولی خدا، حجت خدا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار کرتے کرتے مجھے موت آ جائے اور میرے اور امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، تو جب میرے امام کا ظہور ہو، فَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا کَفَنِي شَاہِرًا سَیفِی، تو مجھے قبر سے اس طریقے سے نکالنا کہ کفن میرے بدن پر لپٹا ہوا ہو اور تلوار میرے ہاتھ کے اندر ہو، اور میں اس تلوار کو لے کر اپنے امام کا ناصر و مددگار بن جاؤں۔ زمانہ غیبت میں مرجعیت کا نظام بہت ہی مضبوط نظام ہے، اس لیے کہ اسی دو چیزوں پر ہم آج تک شیعہ 1400 سال سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہماری بڑھت اور ہم جو دنیا کے اندر پھیلے ہیں اس میں ہمارے پاس دو ہی چیزیں تھیں جس نے ہمیں دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا ہے، ایک عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور ایک مرجعیت کا نظام۔ مرجعیت نے ہمیں مضبوط کیا اور اپنے امام سے قریب تر کرنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام نے ہمیں قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، تفسیر اور تاریخ کا علم دیا، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ جن کی پیروی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ ولی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ امام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ عزیزان گرامی، عزاداری امام حسین علیہ السلام پر کسی قسم کی بھی ہم سودے بازی نہیں کر سکتے۔ بہت بہترین جملہ ہے
ہمارے ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ حسین بخش جاڑا. ان کی آخری تقریر ان کی زندگی کی ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو تو معاف کر دیں گے لیکن تیرے بیٹوں کو قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر حالت میں آل محمد کے ساتھ رہنا ہے، ہر حالت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے. اب تو وہ مصیبت کا زمانہ آ گیا کہ پہلے غیر ہم پر طعنہ زن تھے، اب ہمارے اپنے ہمیں اس رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. بلکہ یہ جملہ میں نے غلط کہا، وہ ہمارے اپنے بن کر نام نہاد انقلابی اور نام نہاد مولوی جو دنیا پرست نفس پرست ہیں، جنہوں نے اپنی نفس پرستی کی خاطر ایمان کا سودا کر رکھا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان کے ساتھ وہی لوگ جائیں گے کہ جو حرام خور ہوں گے یا جن کی تربیت ان کے ماں باپ نے نہیں کی ہوگی. ہمیں تو ہماری ماں کے دودھ سے ولایت علی ابن ابی طالب ملی ہے، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب ہماری ولایت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. عزیزان محترم، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس دور میں بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ضد انقلاب کہا جاتا ہے. کیوں ضد انقلاب کہا جاتا ہے؟ کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں خود رہبر معظم سید علی خامنہئی نے جو 6 خطبے ولایت کے سلسلے میں دیے ہیں وہ کتاب بھی پیش کروں گا اور اس میں ان کے لکھے ہوئے الفاظ کو بھی پیش کروں گا. اس لیے کہ رہبر معظم کے نظریات کچھ اور ہیں اور یہ لاہوری ولایت کے نظریات کچھ اور ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نہ لاہوری ولایت کو مانتے ہیں نہ لندن والی ولایت کو مانتے ہیں. ہم نہ علی کو اللہ کہتے ہیں، نہ ہم علی کو رب کہتے ہیں، اور نہ علی علیہ السلام کو کسی اور کے جیسا کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا وہ خطبہ و فرمان بارہا پیش کر چکا ہوں جس میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام کا. ارشاد فرماتے مولا علی علیہ السلام کہ لا یقاسو بے آل محمد من هذه الامت احد، اس امت کے کسی ایک فرد سے بھی آل محمد کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم تو علی علیہ السلام کو انبیاء ما سبق سے افضل سمجھتے ہیں، جائے کہ کوئی مجتہد یا کسی مولوی کے برابر علی علیہ السلام کی ولایت کو سمجھیں. ہم 100% احترام کرتے ہیں تمام مراجع کرام کا. تمام مراجع کرام سے ہماری عقیدت و محبت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دین کے محافظ ہیں اس زمانے میں. لیکن خود امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ یاد رکھو کہ انقلاب اسلامی ایران نہ مولویوں کی محنت کا نتیجہ ہے نہ میری محنت کا نتیجہ ہے. انقلاب اسلامی ایران اگر نتیجہ ہے تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے. لوگ تمہیں رونے والی قوم کہہ کر طعنہ زن ہوں گے لیکن ان کے طعنوں سے گھبرانا نہیں کبھی، اس لیے کہ یہی تو آنسو ہے جس نے شہنشاہیت کا تختہ الٹا ہے. یہی عزاداری ہے جس کے ذریعے سے آج ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. لہذا عزاداری امام حسین علیہ السلام اتنی اہم ہے کہ اس کا ہر آنسو وہ گوہر ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت خرید سکتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں یقیناً وہ واجبات ہیں کہ جن کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو 5ویں امام نے فرمایا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ،
جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، قیامت کے دن ہم آل محمد سے شفاعت کی امید نہ رکھے، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی طے ہے کہ نماز خود قبول ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں آگے بڑھ سکتی جب تک کہ آل محمد کی ولایت ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے پوری نماز کے اندر آخر میں ایک مرتبہ درود کو واجب کیا گیا تشہد کے بعد، اور یہ درود اس لیے واجب کیا گیا، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور یہ بار بار تکرار اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو آل محمد کی ولایت کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ شفاعت کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ، اے آل محمد تمہاری محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے قرآن میں آیت نازل کر کے، من لم یصلی علیکم کفاکم من عظیم الامر انکم، تمہاری فضیلت، تمہاری عظمت اور تمہاری بڑائی اور تمہاری ذات کی خصوصیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کسی کا مقایسہ کسی کو برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے اوپر ہمارے بہت سارے مجالس بھی موجود ہیں، علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ مولا فرماتے لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ، کیسے تم ان لوگوں کو آل محمد کے برابر کر سکتے ہو جو آل محمد کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں؟ اللہ نے یہ کائنات آل محمد کے صدقے میں خلق فرمائی ہے، اللہ نے یہ کائنات آل محمد کی ولایت کے صدقے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں علی اور آل محمد جیسا کوئی بھی نہیں، نہ ان سے پہلے کوئی گزرا ہے نہ ان کے بعد کوئی گزرے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی تھی کہ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو احد من لدن آدم الی انقراض العالم، کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا آدم سے لے کر قیامت تک، اور ان کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اولی العزم انبیاء میں آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں پیش نمازی کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہر فاسق و فاجر، شرابی و زانی و سود خور کے پیچھے نماز پڑھو چاہے پیش نماز کوئی بھی ہو، نہیں، ہمارے ہاں پیش نمازی کے لیے شرائط ہیں۔ شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، مرد ہو، عادل ہو، عادل کا مطلب گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پر اصرار اور تکرار نہ کرتا ہو، اور وہ معذور نہ ہو، یعنی اندھا بھی نہ ہو، ایسا ہاتھ نہ ہو کٹا ہوا کہ جس میں ہتھیلی نہ ہو، پیر کٹا ہوا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے سہارے پر کھڑا نہ ہو سکتا ہو، ایسے آدمی کے پیچھے ہمارے ہاں نماز نہیں ہوتی۔ تو جب ہم کسی معذور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کسی معذور کو اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ بس یاد رکھیے گا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے باقی کی دو مجالس کے اندر۔ آج اتنی بات سمجھ لیجئے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومنین سے ان کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھنے والا ہے، اور اس کے بعد وہ اختیارات 12 اماموں کے پاس ہیں، 13ویں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ہم پر نہ غیر معصوم کی اطاعت واجب ہے، نہ غیر امام کی ولایت واجب ہے، ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ 14 معصومین کی ولایت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کرنے کے بعد ہمارے اوپر ولی بنایا ہے، اور
اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ولی فقیہ یقیناً ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے حکم سے یا ائمہ معصومین کے حکم سے ہمیں ملا ہے۔ ولی فقیہ کہتے ہیں جو مسائل شرعیہ بیان کرے اور اس کا نافذ کرے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، عقائد میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ عقائد ہمارے وہ ہیں جو قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیات الہی کے ذریعے سے ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں۔ بس علی علیہ السلام کو اپنا ولی مانو، آل محمد علیہ السلام کو اپنا ولی مانو۔ اب میں فرق بتا دیتا ہوں اپنے بچوں کو کہ ولی فقیہ اور ولی اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی درمیان فرق یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں گھر میں یا مسجد میں اور ولی فقیہ موجود ہو وہاں پر اور وہ مجھے دیکھ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے آواز دے کہ میں نماز کے دوران اس کو جواب دوں، اور اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا اور آواز دیتا ہے تو مجھے نہ فرض ہے نہ سنت نہ مباح کہ میں اپنی نماز چھوڑ کر ولی فقیہ کی آواز کے اوپر لبیک کہوں۔ لیکن اگر مجھے زمانے کا امام آواز دے تو میری نماز پڑھنا باطل ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، مجھے نماز توڑ کر امام کو جواب دینا ہے، اس لیے کہ وہ جانشین پیغمبر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سرکار ختمی مرتبت نے انہیں آواز دی 2 مرتبہ، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سرکار ختمی مرتبت دوسرے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مصروف ہوئے۔ اس صحابی نے نماز کو پورا کیا اور پیغمبر کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ نے آواز دی تھی؟ کہا ہاں دی تھی، جواب کیوں نہیں دیا تم نے اس وقت؟ کہنے لگے صحابی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری آواز دینے کے بعد بھی تمہاری نماز رہ گئی؟ ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب پیغمبر صدا دیتا ہے اس کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے، اور اس کے بعد 12 اماموں کی آواز پر جواب دینا واجب ہے، ان کا احترام، ان کی اطاعت واجب ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے آل محمد کی ولایت کے ساتھ کسی کی ولایت کو شریک کیا تو یقیناً یہ شرک اور کفر کے زمرے میں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کمالات اور فضائل میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سامعین پر اللہ کی وہ حجت ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنائی جاتی، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ وہ بات ہے کہ بے شک اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، لیکن کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور میں آخر میں ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور وہ زمانے کا امام ہوگا جس امام کی معرفت زمین پر پیغمبر اکرم نے واجب کی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت اور کفر کی موت پہ مرتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے عقائد و ایمان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے میرے پاس یہاں، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال پیش کر رہے ہوں گے اور اعمال پیش کر کے جنت کی طرف جانا چاہیں گے تو آواز پروردگار آئے گی وقفو انہم مسئولون، ان کو روکو کہ ابھی ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ وقفو
इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनको रोको कि इनसे अली इब्न अबी तालिब की विलायत के बारे में पूछा जाएगा। और इसी के लिए मासूम ने फरमाया कि ला यज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअलु अन अर्बाइन, 4 सवाल किए जाएंगे, उसके बगैर क़यामत में कोई आदमी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा। और वो सवाल क्या है? अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना, उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा, कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, किस तरीके से गुजारी। व अन मालिही, और उसके माल के बारे में सवाल होगा। मिन ऐना इक्तसबा, कहाँ से कमाया, सूद खाया, हराम खाया, या जुआ से कमाया, रिश्वत लेके कमाया, किसी का माल गसब करके कमाया। ये सवाल होगा कि कैसे कमाया, हलाल था या हराम था। और व ऐना अनफ़क़हू, अगर हलाल का कमाया तो फिर पूछा जाएगा कि कहाँ खर्च किया, उस पैसे को हराम पर तो खर्च नहीं किया, किसी गलत जगह पर तो खर्च नहीं किया। उसके बाद 14 सवाल अन हुब्बुना अहलल बैत, आखिरी सवाल हम अहले बैत की मोहब्बत का होगा। अगर ये सवाल गलत हो गया आले मोहम्मद की मोहब्बत का, तो फिर चाहे सारी ज़िंदगी इबादत गुजारी में, चाहे सारी ज़िंदगी पाकीज़ा गुजार दी जाए, लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर किसी कीमत के ऊपर भी कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसीलिए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को मरकज़ बनाया गया है। अली अमीरुल मोमिनीन हक़्क़ा, अली अमीरुल मोमिनीन हैं। और बहुत सारा बातें आपके सामने कर सकता हूँ, आज सिर्फ एक चीज़ आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वलविज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार, अगर लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते तो खुदा जहन्नम को खल्क़ न करता। अल्लाह ने जहन्नम को खल्क़ ही किया है अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के लिए। ये दुश्मन न होते तो कभी भी जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला खल्क़ न फरमाता। ये मुफ़रज़ातुल कुरान की किताब मेरे सामने रखी हुई है यहाँ पर। इसमें राग़िब इस्फ़हानी ने सफ़ा नंबर 22 पर ये फ़ारसी के 4-5 मिसरे लिखे हैं कि जे 100,000 मोहम्मद के दो जहाँ आयत, जे 100,000 मोहम्मद के दर जहाँ आमद, कि अगर 1000 मोहम्मद भी इस दुनिया के अंदर आएँ, यके बेमंज़िले जाहे मुस्तफ़ा नशवत, कोई उनमें से एक भी मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नहीं हो सकता। और उसके बाद कहते हैं वगरचे अरसे आलम 1000 अली गर्दत, दुनिया के अंदर 1000 अली आए हैं, हज़ारों की तादाद में हैं लोग जिनके नाम अली हैं। यके बे इल्म सखावत बे मुर्तज़ा नशवत, उनमें से कोई एक भी इल्म और सखावत मुर्तज़ा के बराबर नहीं हो सकता। जहान गरचे जे मूसा व चूब खाली नीस्त, ज़माना मूसा और मूसा की असा से खाली नहीं है। यके कलीम न गर्दद यके असा न शवद, उनमें से एक भी कलीमुल्लाह नहीं बन सकता और नहीं असाए मूसा जैसा किसी की कोई असा हो सकती है। लिहाजा अल्लाह ने कायनात में इनके जैसा जब किसी को खल्क़ ही नहीं किया है तो इनके जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। लिहाजा आज की इस मजलिस में मैंने आपके सामने जो फ़ज़ाइल बयान किए, कल इंशाअल्लाह मैं वो हदीसें पेश करूँगा जो सरकार ख़त्मी मरतबत ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात गिरामी के बारे में इरशाद फरमाई हैं। आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो अली दुनिया में इतना मज़लूम कल भी था और आज भी है कि कल भी लोगों ने अली को इतना सताया कि मेरे मौला को ये कहना पड़ा कि नज़्ज़लूनी हत्ता क़ालू अली व फ़लान, लोगों ने मुझे इतना गिराया
کہ میرے ساتھ فلاں فلاں کے نام لیے جانے لگے. علی وہ ہے جس کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا. اللہ و نبی کے بعد کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے. لیکن میرا وہ مولا مظلوم مولا ہے، ایسا مظلوم مولا کہ جس کے ہوتے ہوئے گھر جلتا رہا، دروازہ جلتا رہا، اور میرا مولا ان کا کچھ نہیں کر سکا. صبر کے علاوہ میرے مولا کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. دوستو اور عزیزو، میں کس طریقے سے آپ کے سامنے اس علی علیہ السلام کے مصائب کو بیان کروں کہ میرے مولا کو پہچاننے والے کم تھے، جاننے والے بہت زیادہ تھے. لوگوں نے علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے علی علیہ السلام کی نصرت نہیں کی. آج بھی میرا مولا مسکین ہے، آج بھی میرا مولا غریب ہے. سارے فضائل و کمالات ہونے کے باوجود لوگ اہل بیت علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے فضائل کو منبر سے بیان کرنے میں گریز کرتے ہیں. اور اگر ہم علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا اتنے فضائل بیان نہ کرو ورنہ امت گمراہ ہو جائے گی. تو میں کہا کرتا ہوں یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جواب ہے کہ جب پیغمبر نے فلاں کے فضائل بیان کیے تو لوگوں نے کہا کہ یا علی، یا رسول اللہ، اتنے فضائل علی کے بیان نہ کرو، امت گمراہ ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تم دین کے ہمدرد کب سے بن گئے ہو. یہ علی کے فضائل ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج بھی دین باقی ہے. یہ علی کے فضائل ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا سربلند ہو کر اسلام کا نعرہ لگا سکتی ہے. علی نے وہ اسلام پیش کیا جو اسلام حقیقی تھا. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اتنا مظلوم کیا گیا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں میرا دم گھٹتا ہے کہ میرے پاس جتنا علم تھا لوگوں نے پوچھا نہیں، جتنا میں دے سکتا تھا اتنا مجھ سے لیا نہیں. آج کی شب 19 ہے، یہ قیامت کی رات ہے. کوفے میں میرے مولا کے گھر کے اندر ماتم داری بپا ہے. میرا زمانے کا امام آج غمگین ہے. میرا مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو اس انتظار میں زندگی گزار رہا ہے کہ کب وقت ملے اور میں پرچم اسلام کو اس کے حقیقی معانی پہناؤں اور خون اہل بیت کا انتقام لوں. عزیزان گرامی، مولا کائنات کا دستور تھا ہر رات میرے مولا اپنے کسی نہ کسی ایک اولاد کے یہاں روزہ افطار کیا کرتے تھے. آج کی رات آپ کی باری جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے یہاں تھی. آپ نماز عشاء پڑھ کے مسجد سے تشریف لائے. میرے مولا کا دستور تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے. جناب ام کلثوم کے گھر آئے. جناب ام کلثوم نے آپ کے سامنے نمک، پانی، روٹی اور دودھ رکھا. میرے امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی. امام جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے پوچھا بابا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں. ام کلثوم تو نے کبھی دیکھا ہے کہ باپ نے تیرے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہو؟ ان میں سے ایک اٹھا لے. علماء لکھتے ہیں کہ جناب ام کلثوم نے دودھ کے پیالے کے بجائے نمک کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن مولا نے ہاتھ پکڑ کر کہا ام کلثوم دودھ اٹھا لو. یہ مولا نے ہمارے لیے جملہ کہا، یقیناً کہا کہ ام کلثوم کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا باپ حساب کے میدان میں دیر تک کھڑا رہے؟ کیونکہ فی حلال ہا حساب، فی حرام ہا عقاب. مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے. جناب ام کلثوم نے روتے ہوئے دودھ اٹھا لیا. مولا نے روزہ افطار کیا اور ایک روٹی جو کی پانی کے ساتھ تناول فرمائی. اس کے بعد مولا مصلی عبادت پر آ گئے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے بے شک یہی رات وعدے کی رات ہے.
جناب ام کلثوم بہت پریشان ہے لیکن باپ سے پوچھ نہیں سکتی کچھ. ہاں عزیزان گرامی، وہ موقع آیا کہ جب سحر ہوئی اور مولا نے سحری کر کے مسجد کی طرف جانے کا رخ کیا تو مولا فرماتے جاتے تھے ہاں یہی آج کی رات وعدے کی رات ہے. جناب ام کلثوم نے یہ سنا تو دوڑی ہوئی گئیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا. امام حسن مجتبیٰ اپنی تلوار لے کر بابا کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ دروازے پر پہنچے. امام علیہ السلام نے آواز دے کر کہا حسن مجھے اکیلا جانے دو. اس دن رات کو جو قمبر آپ کے ساتھ جاتے تھے آپ نے انہیں بھی روک دیا کہ میرے ساتھ آج کوئی نہیں جائے گا. عزادار علماء نے لکھا ہے کہ جب مولا دروازے سے نکلنے لگے تو دروازے کی کنڈی مولا کے کمر پہ بندھے ہوئے اس کمر بند سے اٹک گئی. مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. مولا نے جو گھر میں مرغابیاں پال رکھی تھیں مرغابیوں کی آواز آنے لگی، چیخنے لگی. جناب ام کلثوم نے انہیں ہٹانا چاہا، امام کی آواز آئی انہیں نہ ہٹاؤ یہ نوحہ کر رہی ہیں. یعنی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آج کے بعد ہم اپنے مولا کی زیارت نہیں کر سکیں گے. ہاں عزیزان محترم، آج گریے کی رات ہے. امام زمانہ کو پرسا دیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پرسا دیں، شہزادیوں کو پرسا دیں. عزادار و امام نکلے، مسجد میں آئے، نماز شب پڑھی. اس کے بعد آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا. وہیں ابن ملجم ملعون اوندا سویا ہوا تھا. امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کتاب میرے پاس رکھیے. امام علی من المہد الی اللحد، سید محمد کاظم قزوینی لکھتے ہیں امام نے فرمایا ابن ملجم کو جگا کر کہا کہ یا تو دائیں کروٹ سے سو کہ یہ علماء کے سونے کا انداز ہے، یا بائیں کروٹ سے سو یہ حکماء کے سونے کا انداز ہے، یا کمر کے بل سو کہ یہ انبیاء کا انداز ہے سونے کا، منہ کے بل نہ سو کہ یہ شیطان کا انداز ہے. عزیزان گرامی، اسی ابن ملجم کو مولا نے بہت نوازا تھا اور ایک دن فرما بھی دیا تھا کہ ابن ملجم سے کہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب تو مجھے خون میں نہلائے گا. کہا مولا یہ ہو نہیں سکتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ دوں گا لیکن میں آپ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کروں گا. لیکن اس نے ایک عورت کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، پیسوں سے بھرے ہوئے تھیلوں کی لالچ میں امیر المومنین پر تلوار اٹھائی. مولا نماز پڑھنے کے بعد میزانے پر گئے، آذان کہی اور آج کی آذان ایسی تھی کہ جو کوفے کے ہر گھر میں سنائی دی گئی. سارے لوگ نیند سے بیدار ہوئے. علی علیہ السلام مصلی عبادت پر آئے، لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے. ابن ملجم ملعون نے سنت نماز کے پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے مولا نے سر اٹھایا، ایسی ضربت لگائی کہ میرے مولا دوبارہ سجدے کے اندر چلا گیا. آواز دیتے جاتے ہیں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. علی علیہ السلام اپنے خون میں نہا گئے. محراب عبادت کی مٹی اٹھا اٹھا کر مولا اپنے سر میں ڈالتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں فزت ورب الکعبہ. عزاداروں، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں اور ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی واللہ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت کو منہدم کر دیا گیا. جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم نے آوازیں سنی. کہا بھائیو سنو تو صحیح ہے غیبی آواز کیسی آ رہی ہے. سارے کے سارے مسجد کی طرف دوڑے. امیر المومنین کی آواز آئی ابن ملجم قتلنی، ابن ملجم نے مجھے مار ڈالا. ابن ملجم مسجد سے دوڑا اور گرفتار ہوا. گرفتار کر کے مسجد میں لائے. امام حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لائے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی دامت برکاتہ کے جملے مجھے یاد ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں 2 سال پہلے کہے تھے
کہا تھا کہ جب حسن مجتبی آئے مسجد میں رونے لگے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن نہ رو بیٹا، صبر کرو۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا نہ رو، صبر کرو۔ جناب عباس علیہ السلام سے کہا نہ رو، صبر کرو۔ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امامے کا کپڑا پھاڑ کر سر کے زخم کو باندھا۔ امیر المومنین دو زانو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا امام علی علیہ السلام نے حسن ان نمازیوں کو نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز جماعت کرائی، علی علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے نماز ادا کی۔ عزاداروں، اس کے بعد ایک گلیم لایا گیا، اس گلیم پر امیر المومنین کو لٹا کر اٹھا کر گھر کی طرف لے جانے لگے۔ جب گھر کے قریب پہنچے ہیں، امیر المومنین کی آواز آئی، حسن بیٹا میرے شیعوں سے کہو واپس چلے جائیں، میرے شیعوں سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ امام حسن مجتبی نے اعلان کیا، میرا بابا کہہ رہا ہے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا مولا کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے گھر چلے جائیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حسن ان سے کہو کہ یقیناً تمہیں محبت ہے مجھ سے، لیکن میں جانتا ہوں جب اس حالت میں گھر جاؤں گا میری بیٹیوں کی آوازیں بلند ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ زینب و کلثوم کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک جائیں، میری بیٹیوں کی آوازیں غیروں کے کانوں تک جائیں۔ عزاداروں، یہاں ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مولا آج اس کوفے میں آپ کو زینب و کلثوم بیٹیوں کی آوازیں غیروں کے کانوں تک نہ جائیں پسند نہیں ہے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لیکن کل یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی بیٹیاں بے مقلو چادر بازاروں میں پھرائی جائیں۔ اسی کوفے کے اندر آپ کی بیٹیاں مسلمانوں سے کہیں گی مسلمانوں ہمیں ایک چادر دے دو، ہم نبی زادیاں ہیں، اب علی کی بیٹی ہے۔ الغرض مولا کو گھر میں لایا گیا۔ فرماتے ہیں رہبر معظم مولا کائنات نے فرمایا مجھے وہاں لے جا کر لٹاؤ جہاں میں نمازیں پڑھا کرتا ہوں۔ نماز کی جگہ علی علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں جب مولا کو وہاں لٹا کر سب لوگ واپس چلے گئے تو علی کی بیٹیاں آئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ علی جو مسجد سے گھر تک بیٹوں سے کہہ رہا تھا صبر کرو نہ رو، جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو خود امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو مولا کی آواز بلند ہوئی، آواز آئی میرے لال آج تم رو رہی ہو، عجب نہیں مولا نے کہا ہو کہ آج دل کھول کے باپ کو رو لو اس کوفے میں، کل یہی کوفہ ہوگا جہاں تمہیں رونے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، علی کے گھر میں ماتم بپا ہوا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے نانا کے روضے کی طرف دیکھ کر کہا نانا ہمیں کوفے میں یتیم کر دیا گیا، نانا ہمارے باپ کو ہم سے چھین لیا گیا، نانا آج ہم یتیم ہو گئے، لیکن میں کہوں گا بی بی آج بابا پر آپ رو لیں اس لیے کہ دلاسا دینے والے بھائی موجود ہیں، لیکن کل یہی کوفہ ہوگا جہاں سکینہ بابا کو رو رہی ہوگی اور باپ پر رونے پہ پابندی لگی ہوگی، لوگ تماچے مار رہے ہوں گے، بیٹی پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ضربت امیر المومنین علیہ السلام اور شب قدر کی صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہمارا دل پریشان ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، عزاداری امیر المومنین پر ظالم حکمرانوں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ بار الہ ان کی حکومتوں کا خاتمہ فرما۔ بار الہ تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہنے اور باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جتنے مومنین عزادار اس وقت ہماری اس مجلس کو سن رہے ہیں
جہاں جہاں سن رہے ہیں بار الہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، بار الہ جو بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو عالم سفر میں ہیں ان کے سفر کو بخیر و عافیت تمام فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے پھر آن لائن ہم مجلس ہوگی، اور پرسوں بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگر اجازت ملی تو ہم مسجد میں اس مسجد کو برپا کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ شریک رہیے گا، جہاں جہاں پر بھی ہیں عزاداری کو بھرپور انداز سے انجام دیں، اور دعائیں کریں کہ خداوند کریم عزاداری میں رکھنا ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے تمام تر مقاصد میں انہیں ناکامیاب و نامراد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔